نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دعا مانگیے، دعا مانگیے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا سکتا ہے۔ دعا ہی کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دعا ہی کے ذریعے انسان مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ دعا ہی کے ذریعے انسان ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو آپ کی مشکلات کو حل کرنے والا ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے وظائف کرنے سے بہتر ہے 2 رکعت ادا کریں اور بیٹھ کے دعا مانگیں۔ اگر 2 رکعت ادا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے اور آپ کو حاجت درپیش ہے تو میرے بھائیوں، بڑے بڑے اکابرین امت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی ضرورت پیش آئے تو 1.5 زانوں بیٹھ کر، مطلب کہ ایک گھٹنا نیچے رکھ کے اور ایک گھٹنا اوپر اٹھا کے اس کے اوپر اپنی یہ ٹھوڑی جو ہے یوں اس کے اوپر رکھ کے زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اللہ رب العزت سے باتیں کرنا شروع کر دو، اپنی حاجات پیش کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر اٹھنے والے حالات سے بھی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات سے بھی واقف ہیں، اور جو دعا دل سے کی جاتی ہے زبان کو ہلائے بغیر، وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مجمع میں دعا کروایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ایسی ہی دعا کیا کرتے تھے، اور ایسے مستجاب الدعوات تھے اور ایسی توجہ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ دل سے دعا مانگا کرتے تھے زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر تو پورا مجمع رو رہا ہوتا تھا، اور رو رو کے ان کا برا حال ہو جاتا، اور ان کے اس رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ان کی اس حالت پر ایسا ترس آتا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھتے تھے، ان کی حاجات پوری ہو جاتی تھیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کا دعا کے اندر بہت بڑا ملکہ حاصل تھا، جن کے اندر ایک حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا عصر سے مغرب تک میں صرف اور صرف دعائیں ہی کیا کرتا تھا۔ جو سب سے بہترین اور اعلیٰ چیز ہے اللہ کا قرب پانے کی اور اللہ رب العزت سے منوانے کی چیز، ایسے ایسے ناممکنات کام ہیں جن کو آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دعا ہی کے اثر سے اللہ رب العزت اس کام کو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوں گے دعاؤں کے حوالے سے، ان میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ غار کے اندر جب وہ بند ہو گئے اور غار کے اوپر پتھر آ گیا تو انہوں نے کون سا کام کیا تھا کہ راستے سے پتھر ہٹ گیا تھا اور غار کا منہ کھل گیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، وہ کوئی لمبے وظیفے نہیں تھے، صرف دعا ہی تھی جو اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بند غار کے منہ کو کھول دیا اور ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا۔ تو دعا ہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعا کو فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے، اس کا لب لباب جو ہے، عبادت کا جو مکھن ہے، وہ دعا ہی ہے۔ تو ہم آج دعا سے غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، جو شخص جتنا بھی پریشان ہو وہ ایک مرتبہ اس دعا کو کرنا شروع کر دے، اس دعا والے عمل کے اوپر بیٹھ جائے۔ اگر وہ مسلسل کچھ دن اپنی چند دعائیں لکھ کر اور ان کو کرنا شروع کر دے اور روزانہ اپنا معمول بنا لے، اپنے وظائف میں سب سے زیادہ حصہ وہ دعا کو دینا شروع کر دے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو حاجت چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پوری نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت کہ ہاں مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز چاہیے، کیا اس کو اس وقت اس کا دینا بہتر ہوگا یا نہیں، لیکن ہمارا کام جو ہے، سائل کا کام ہوتا ہے مانگنا، سوالی کا کام ہوتا ہے ہر وقت سوال کرنا، دست سوال کو دراز رکھنا، اور اللہ رب العزت سے جو شخص نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، اس کی حاجات کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے پورا فرما دیتے ہیں، اور اس کو جب اس کی دعا کا ثمرہ ملتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہی عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی مشکلات پریشانیاں ہوں، آپ ہاتھ اٹھانے کی بھی سکت نہ ہو، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر مجمع میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کر رہا ہے، اور تمہارا کنیکشن اپنے رب سے جڑ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے زبان کو تالو سے لگائے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ اور اللہ رب العزت کو اپنے دکھ درد پریشانیاں بتاتے چلے جاؤ۔ آپ چند ہی دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے عمل اور اس دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے دور فرما دی ہیں۔ ان اعمال کی طرف توجہ فرمائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوتی۔